تاریخی روایات کے بارے میں ان کا موقف جو ہے، جب اپنے حق میں ہو تاریخی روایت جو جتنی بڑی جھوٹی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ان کی پسندیدہ ہے اور اس پر ان کا اعتماد ہے، اور اگر ان کے خلاف ہے تو کتنی سچی بات بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ تو جھوٹی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ جھالوی صاحب 24 فروری 2006 کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ 24 فروری 2006 کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کے خطبے کے شروع میں کہتے ہیں کہ تاریخی روایات جو ہیں وہ بنو امیہ بنو عباس نے لکھوائی تھیں، تاریخ کو آگ لگاؤ، حدیث پڑھا کرو، تاریخ جو ہے نا وہ قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ اور اسی خطبے کے اینڈ میں یعنی 40 منٹ بعد، پورے 40 منٹ آپ اگر گنیں تو 40 منٹ بعد جھالوی صاحب خطبے کے آخر میں کہتے ہیں تاریخ بھی اتنی جھوٹی نہیں ہے، لوگوں نے ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنایا ہوا ہے، تاریخ جھوٹی ہے، ہمارے بڑے بڑے اماموں نے لکھی۔ ادھر حدیث پڑھنی ہے بھائی، یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی، انہاں دا پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخ دی بجائے حدیث پڑھو، حالانکہ تاریخ بھی ایڈی جھوٹی نہیں جی میں گل بنائی جان چھڑاؤن لی، سارے بڑے بڑے اماماں لکھی۔ جھالوی صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم اب انہیں کیا کہیں، لیکن جو لوگ انہیں لائک کرتے ہیں یا ان کو بڑا فقیہ مانتے ہیں یا بڑا ان کو محقق عالم مانتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ شروع خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ تاریخ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کو چھوڑو، آگ لگاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو اینڈ میں جا کر کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا یہ بہانہ بنایا ہوا لوگوں نے تاریخ کو جھٹلانے کا، اتنی بھی جھوٹی نہیں ہے، بڑے بڑے اماموں نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ جھالوی صاحب کے جب موقف کے مطابق آ جائے کوئی بات ان کو پسند ہو تو پھر تاریخ معتبر ہے، کتنی جھوٹی کیوں نہ ہو، اور اگر ان کے خلاف آ جائے تو پھر تاریخ جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہے اور اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، اسے آگ لگا دینی چاہیے۔ اور پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں حرام زادے، یہ جو BA MA کی جنہوں نے تاریخ لکھی وہ حرام زادے ہیں۔ کیوں؟ جھالوی صاحب کے موقع کے خلاف بات آ گئی۔ جنیاں BA MA لائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی، علی پچھتاوندا رہا سی، یہ ظالم دے پتر ہے، اس حکومت ایجنٹ ہے جنہیں بے ایمانی پھیلائی اور علی غریب نو بدنام کرنے کی کوشش، انہاں جو کوئی روایت لے آؤ۔ اور خود جھالوی صاحب کئی دفعہ ان باتوں کا اقرار کر چکے ہیں کہ صرف صحیح سند والی روایت قبول کرنی چاہیے، تاریخ میں بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سارا گند موجود ہے، اور تاریخی روایات کی بنا پر جب تک کہ وہ صحیح ثابت نہ ہو ہم کسی نیک بندے کی ایسی عزت اچھالتے رہیں، اس پر جھوٹے الزام کیوں لگاتے رہیں جب تک ثابت نہ ہو۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی، اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بہت فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے، جو کوئی مسترد بات آئے نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے، صحیح گل نہیں، جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو، یہ جھوٹاں دی ضرورت نہیں۔ اے چٹا جھوٹ ہے، بالکل چٹا جھوٹ، جڑے بھی لوگ لکھ دیا میں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ اسی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت میں حملہ کرنا۔ لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، اور خود جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگانے ہوتے ہیں تو آپ سارا کوڑ کباڑ جو تاریخ کا اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اسے حجت و دلیل بناتے ہیں، دیکھو جی اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، نعوذ باللہ۔